سادات و غیر سادات آ گئی اس دربار میں جہاں نہیں آنا چاہیے تھا. کوئی کہتا 45 گھنٹے، کوئی کہتا 72 گھنٹے کھڑی رہی. میں اس بات پہ بحث ہی نہیں کرتا کتنا کھڑی رہی. روتے تو ہم اس بات پہ ہیں کہ کھڑی کون رہی ہے. علی جیسے شہنشاہ کی بیٹی، ملاؤن کا دربار پہ کرسیوں پہ کرسی نشین، دیوار کے ساتھ نیزے، نیزوں پہ قرآن. نیزے ختم ہوتے تھے تو قرآن کی سورتیں شروع ہو جاتی تھی. میں بڑی ادب سے جملے پڑھوں گا، بھائی کہہ لینا جسے پتا ہے کہ آج رات کون سی ہے. نیزوں والے قرآن ختم ہوتے تھے تو بابا جی آگے سورتیں شروع ہو جاتی تھیں. یاسین کے گلے میں جو رسی تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی. یاسین کمر سیدھی کرتی، کوثر کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی. کوثر آواز دے کے کہتی اماں کمر جھکا، میرا سانس بند ہو گیا. اب جس کے ذہن میں نقشہ بن گیا وہی بندہ ماتم کرے گا. جس کے ذہن میں دنیا کا ادھر ادھر کا خیال ہے ایک لمحے کے لیے نکالے. پھر میں تصویر آنکھوں میں بناتا ہوں، دیوار کے ساتھ سر، نیزوں پہ سوار، سامنے قرآن کی آیتیں رسیوں میں لپٹی ہوئی، سپاہی دیواروں کے ساتھ کھڑے، کرسیاں لگیں، اونچائی پہ تخت پہ کمینہ. یہ کمرے سے نکل کے تخت پہ آیا. پہلی پیشی تھی یہ سیدوں کی اس کے دربار میں. یہ ملاؤں تخت پہ آیا. تخت پہ اس کے سامنے شراب کا جام تھا. اس کمینے نے سب کو فتح کی مبارک دی. مبارک دینے کے بعد اس کی زبان سے پہلا جملہ نکلا، ان میں علی کی بیٹی کون؟ حوصلے حسین کی بیٹیوں کے، حوصلے علی کی بیٹیوں کے. سطر مجھے معاف کر دینا، دشمن کا دربار تھا، علی کی بیٹیوں کی پیشی تھی. قرآن کی آیتیں بغیر غلاف کے کھڑی تھی. جگر چبانے والی کا بیٹا تخت کی اونچائی پہ بیٹھا تھا. اس کمینے نے وہاں سے بیٹھ کے کہا کون ہے وہ حسین کی بیٹی جس کے رونے کی وجہ سے میری فوج کو نیند نہیں آتی. جو بیٹیوں والے بیٹھو یہ اس درد کو سمجھو گے. جب اس نے کہا کون ہے وہ حسین کی بیٹی، ایک کمینے نے اشارہ کیا وہ جو سب سے آخر میں کھڑی ہے. اس نے کہا کون؟ اس نے کہا جس کے کانوں سے خون ٹپک رہا ہے، جس کے چہرے پہ نیلے نشان ہے، جس کا کرتا جلا